اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلاب، ہمیشہ کی طرح اس امید کے ساتھ کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، ہم آپ کو احکام زندگی کے اگلے لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پاکیزگی کا سفر شروع کیا تھا، آج اسی پاکیزگی کے سفر کے دوسرے حصے کو ہم شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس سفر کے حسن اختتام تک پہنچیں گے۔ تو جیسے کہ پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک فیملی ڈسکشن ہے اور یہ بیسیکلی دو بھائیوں کی ایک سٹوری ہے اور اس کے اندر بہت سارے احکام جو ہے وہ خصوصاً طہارت اور نجاست کے احکام کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ذیشان جو کہ بڑا بھائی ہے سلمان کا، اس کی یونیورسٹی کی چھٹیاں ختم ہونے میں اب صرف ایک ہفتہ باقی تھا۔ اگلے چند دن کافی مصروفیت کے تھے اور ذیشان کو اپنے والد کے ہمراہ ایک ضروری کام کے سلسلہ میں شہر سے باہر جانا پڑا، جبکہ سلمان کا دن اسکول اور ٹیوشن کی دوڑ دھوپ میں گزر گیا۔ شام کو جب سب گھر والے کھانا کھا کر فارغ ہوئے اور سرد رات کی آمد پر صحن سے اٹھ کر لانچ میں گرم چائے کے ساتھ اکٹھے بیٹھے تو سلمان سے مزید صبر نہ ہو سکا۔ اس نے اپنی وہی پرانی ڈائری اور قلم نکالا اور شرارت سے بولا، بھائی جان اب اگلا سیشن شروع کیا جائے، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اتفاق سے آج ان کے والد بھی اخبار ایک طرف رکھ کر اس علمی اور روحانی محفل کا حصہ بن گئے۔ سلمان نے ڈائری کھولتے ہوئے کہا، بھائی جان کل امی نے ایک بہت اہم سوال پوچھا تھا کہ اگر ہمارے کھانے پینے کے برتن نجس ہو جائیں تو انہیں پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ چونکہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر کپڑے نجس ہو جاتے ہیں یا قالین کارپیٹ وغیرہ نجس ہوتا ہے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے۔ تو اگلا جو آج کی جو بات ہوگی وہ برتنوں کے حوالے سے ہوگی کہ اگر برتن نجس ہوتے ہیں تو ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ ذیشان نے چائے کا گھونٹ لیا اور مسکرا کر امی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، جی ہاں مجھے امی کا سوال اچھی طرح یاد ہے۔ امی جان، برتنوں کو پاک کرنے کے احکام عام کپڑوں سے تھوڑے مختلف اور سخت ہیں۔ ذیشان نے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر کوئی برتن نجس ہو جائے تو اس کے اندرونی حصے کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ برتن میں 3 مرتبہ پانی ڈالیں، اسے اس طرح گھمائیں کہ پانی برتن کے ہر نجس حصے تک پہنچ جائے، پھر وہ پانی گرا دیں۔ ایسا 3 مرتبہ کریں گے تو اس کے بعد برتن پاک ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ برتن کو 3 مرتبہ پورا بھر لیں اور بھرنے کے بعد اس کو خالی کر دیں تو وہ برتن پاک ہو جاتا ہے۔ اس پر امی کہنے لگی کہ کیا اس صورت میں بھی قلیل پانی اور پر پانی میں فرق کریں گے جیسا کہ ہم کپڑوں کو پاک کرتے وقت فرق کرتے تھے؟ تو ذیشان بولا کہ اگر آپ لوٹے یا بالٹی یعنی کہ قلیل پانی سے دھو رہے ہیں برتن کو تو 3 بار دھونا فرض ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر اگر پر پانی سے بھی دھو رہے ہیں جیسے ٹینکی ہے یا اس ٹینکی سے متصل ٹوٹی سے آپ دھو رہے ہیں یا جاری پانی ہے تو تب بھی اسے 3 مرتبہ ہی دھونا پڑے گا، لیکن یہاں پہ احتیاط واجب ہے۔ تو المختصر یہ کہ دونوں صورتوں میں چاہے قلیل پانی ہو یا پر پانی ہو 3 مرتبہ دھوئیں گے تو وہ برتن پاک ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ سلمان نے فوراً بیچ میں بات کاٹی اور کہنے لگا، بھائی میرا ایک دوست ہے، انہوں نے گھر میں ایک کتا پالا ہوا ہے، وہ تو مجھے بتا رہا تھا کہ اگر کتا کسی برتن کو چاٹ لیتا ہے تو وہ اسے مٹی سے دھوتے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ ذیشان نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگا کہ ہاں سلمان، تمہارا دوست ٹھیک کہہ رہا ہے، البتہ مٹی سے دھوتے نہیں ہیں، اسے مٹی سے مانجنا کہتے ہیں، لیکن اس میں ترتیب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر کتا ایک برتن کو چاٹ لیتا ہے یا اس سے پانی پیتا ہے یا کوئی اور مائع چیز اس میں سے پی لیتا ہے تو اسے پاک کرنے کے لیے ترتیب ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندرونی حصے کو مٹی سے مانجنا پڑے گا، اور دوسرا
پھر اس مٹی کو نکالنا پڑے گا، اور مٹی نکالنے کے بعد تیسرا جو سٹیپ ہوگا وہ ہوگا کہ 2 مرتبہ قلیل کور یا جاری پانی سے اس کو دھو لیں گے۔ اگر یہ ترتیب ہوگی تو وہ پاک ہوگا۔ پہلی دفعہ اس کو پاک مٹی سے مانجنا ہے، اس برتن کو اندر سے، پھر اس مٹی کو نکالنا ہے، اور اس کے بعد 2 مرتبہ قلیل ہو، کور ہو یا جاری پانی اس سے دھونا پڑے گا۔ اور اگر کسی نے مٹی سے مانجے بغیر ڈائریکٹ پانی سے 100 بار بھی دھو لیا، 100 بار دھوئیں، 50 200 بار دھوئیں، تو برتن پاک نہیں ہوگا۔ یہی حکم اس برتن کا بھی ہے جس میں کتے کا جھوٹا پانی گر جائے۔ تو یہ اس ترتیب کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ سادے پانی سے کتے کا جس میں جھوٹا گرا ہو یا کتے نے چاٹا ہو جس برتن کو، وہ ایسے پاک نہیں ہوتا۔ مٹی سے مانجنا ضروری ہے، اور پھر 2 دفعہ اس کو پانی سے دھونا ضروری ہوتا ہے۔ سلمان نے اس پر پوچھا کہ اگر سور جو خنزیر ہوتا ہے وہ برتن کو چاٹ لے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو ذیشان نے کہا کہ اگر سور برتن کو چاٹ لے، اس میں سے کچھ کھا پی لے، تو مٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس برتن کو قلیل یا کر پانی سے 7 مرتبہ دھونا ضروری ہوتا ہے۔ 2 دفعہ کافی نہیں ہوگا، مٹی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن 7 مرتبہ اس کو پانی سے دھونا ضروری ہے، تب جا کے وہ پاک ہوگا۔ اب تک خاموش بیٹھے والد صاحب نے ایک دلچسپ سوال کیا، ذیشان بیٹا، یہ تو چھوٹے برتنوں کی بات ہوئی، اگر ہمارے گھر کی بڑی زیر زمین پانی کی ٹینکی ہے یا حوض ہے، وہ نجس ہو جائے تو کیا اسے بھی 3 بار بھر کر خالی کرنا پڑے گا جس طرح ہم برتن دھوتے ہیں، برتن کو پاک کرتے ہیں؟ یہ تو بڑی ناممکن سی بات ہے، اتنا زیادہ پانی کہاں سے لیں گے اور کیسے اس کو کیا جائے؟ تو ذیشان ہنس پڑا، کہنے لگا نہیں بابا جان، پانی کی بڑی ٹینکی ہو یا حوض ہو، وہ برتن کے حکم میں نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس چیز کو بڑے تحمل کیا اور غور سے سننا ہے، ان چیزوں میں ڈفرینس بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک ہے کپڑا، ایک ہے برتن، اور ایک ہے پھر پانی کی ٹینکی یا حوض۔ یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ پانی برتن جو ہے اس کو پاک کرنے کے احکام اور ہیں، لیکن اگر بڑی ٹینکی ہے یا حوض ہے، سوئمنگ پول ہے، اس کو پاک کرنے کے طریقہ اور ہے۔ یہ کوئی برتن نہیں ہے، یہ برتن کے حکم میں نہیں آئے گا۔ تو انہیں پاک کرنے کے لیے صرف 1 مرتبہ اس طرح دھونا کافی ہے کہ پانی ہر طرف پہنچ جائے اس حوض میں یا ٹینکی میں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ تہہ میں جو پانی جمع ہو اسے کسی کپڑے سے یا برتن سے نکال لیا جائے، یا اس کے اگر نیچے کوئی ٹوٹی لگی ہوئی ہے یا کوئی پانی کا اور ذریعہ ہے تو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس پانی کو نکالنا ضروری ہے۔ اسی دوران، اسی گپ شپ کے دوران والد صاحب کے موبائل پر گھنٹی بجی، تو وہ ایک ضروری کال سننے کے لیے کمرے سے باہر چلے گئے۔ سلمان تیزی سے اپنی کاپی پر، اپنی ڈائری پر پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا۔ ذیشان نے پوچھا کہ سلمان، اب بتاؤ اگلی نجاست کون سی ہے؟ سلمان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ بھائی لسٹ تو میرے پاس ہے، چونکہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سلمان نے اس کو 10 نجاسات کی لسٹ لکھوائی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ لسٹ تو میرے پاس ہے، لیکن میں ایک عملی بات، پریکٹیکل ایک سچویشن ہے، اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ ہم روز گلیوں میں، بازاروں میں جاتے ہیں جہاں گندگی ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، بعض اوقات نجاست ہمارے جوتوں کو لگ جاتی ہے، تو کیا ہمیں گھر آتے ہی ہر بار جوتے بھی دھونے پڑیں گے؟ بڑا اہم سوال تھا کہ یہ تو ہر روز ہمیں ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ باہر جاتے ہیں جوتے نجس ہو جاتے ہیں، تو کیا گھر میں آ کے جوتوں کو بھی دھونا پڑے گا، ان کو پاک کرنا پڑے گا؟ یہ سن کر ذیشان کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی، اور دل ہی دل میں اس نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ تمہیں جوتے دھونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اسلام آسانیاں پیدا کرتا ہے، اسلام مشکل پیدا نہیں کرتا ہے۔ تو زمین خود تمہارے جوتے پاک کر دے گی، ہر دفعہ آنے کے بعد جوتے پاک کرنے کی آپ کو پانی سے ضرورت نہیں ہے، زمین پہ چلنے سے ہی آپ کے جوتے پاک ہو جائیں گے۔ وہ کیسے؟ سلمان نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ ذیشان نے زمین کے ذریعے پاک ہونے، یعنی زمین کے مطہر ہونے کی 5 شرائط اس کو لکھوائیں کہ زمین جوتے کے تلوے کو پاک کر دیتی ہے، لیکن 5 شرطیں ہونا ضروری ہیں، تب وہ پاک کرے گی۔
سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ زمین پاک ہو، یعنی جس زمین پہ آپ چل رہے ہیں وہ خود پاک ہونی چاہیے، تبھی جا کے وہ آپ کے جوتے کے تلوے کو بھی پاک کرے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زمین خشک ہو، گیلی نہ ہو۔ گیلی زمین نجاست دور نہیں کرے گی بلکہ وہ تو پھیلائے گی، اس کو آگے منتقل کرے گی، اس لیے زمین کا خشک ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری شرط ہے کہ نجاست جوتے کے تلوے پہ زمین پر چلنے سے لگی ہو۔ اگر کہیں انسان بیٹھا ہو اور اس کے جوتے پہ گندگی لگ جائے یا خون لگ جائے، نجاست لگ جائے، تو وہ پھر اس کو زمین پاک نہیں کرے گی۔ زمین تب پاک کرے گی جب نجاست زمین پر چلنے کی وجہ سے لگی ہو، تو اس صورت میں وہ اس کو پاک کرے گی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس زمین کی نوعیت، یعنی جو زمین ہے وہ مٹی، پتھر، ریت یا اینٹوں کے فرش پر مشتمل ہو۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پہ قالین ہے، چٹائی ہے یا گھاس ہے یا لکڑی ہے، لکڑی کا فرش ہے، تارکول جو سڑک ہوتی ہے، اس پر چلنے سے جوتا پاک نہیں ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ زمین ایسی ہو جو مٹی ہو یا پتھر ہوں یا ریت یا اینٹوں کا بنا ہوا فرش ہو، تو تب اس میں وہ پاک کرے گی۔ اور پانچویں شرط زمین کے پاک کرنے کی یہ ہے کہ عین نجاست کا خاتمہ، یعنی یہ بھی ضروری ہے کہ جوتے یا پاؤں پر لگی عین نجاست زمین پر چلنے سے ہی دور ہو۔ جس طرح زمین پہ چلنے سے وہ نجاست لگی ہو، یہ ضروری ہے، اسی طرح نجاست زمین پر چلنے سے ہی دور ہو تو تب وہ پاک ہوگی۔ اگر زمین پر چلنے یا رگڑنے سے پہلے ہی عین نجاست خشک ہو جائے یا برطرف ہو جائے تو احتیاط لازم یہ ہے کہ زمین پر چلنے یا رگڑنے سے وہ پاک نہیں ہوگی۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر جوتے کے تلوے پہ خون کے کچھ قطرے لگ جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے کہیں پر، اور اس کو پھر آپ خشک ہونے کے بعد اس کو اتار لیتے ہیں، تب وہ زمین پر چلنے سے وہ پاک نہیں ہوگی۔ سلمان نے ایک مرتبہ پھر ایک باریکی سے ایک سوال کیا، کہنے لگا کہ بھائی جوتے کا نچلا حصہ جو تلوا ہوتا ہے وہ تو رگڑ کھا کر پاک ہو ہی جائے گا، لیکن جو نجاست جوتے کے سائیڈوں پر، اطراف پر لگ جاتی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ بھی بڑا ویلڈ سوال تھا کہ نجاست تو بعض کا جوتے کے اطراف تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ذیشان نے اسے شاباش دی اور کہا کہ بہت باریک بین ہو سلمان، پاؤں کا تلوا یا جوتے کا نچلا حصہ پاک ہونے کے بعد اس کے ساتھ لگی اطراف کی نجاست بھی خود بخود پاک ہو جاتی ہے۔ اگر رگڑنے کے بعد نجاست کا رنگ، بو یا کوئی معمولی ذرہ رہ بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن بہتر یعنی احتیاط مستحب یہ ہے کہ انسان کم از کم 15 ذرا تقریباً 7 میٹر یا اس سے زیادہ زمین پر چلے تاکہ نجاست کا نام و نشان مٹ جائے۔ اس سے زیادہ چلے گا تبھی نجاست جو ہے وہ برطرف ہوگی۔ سلمان نے ڈائری کے پچھلے صفحے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ بھائی اگلی نجاست ہے مردار، مرا ہوا جانور۔ کیا ہر مرا ہوا جانور نجس ہوتا ہے؟ اگلی نجاست کی بات اب ہو رہی ہے۔ ذیشان نے سمجھایا کہ انسان اور ہر وہ حیوان جس کا خون اچھل کر نکلتا ہو، جس کو ہم نے کہا تھا خون زندہ رکھتا ہو، اس کا مردار نجس ہے، چاہے وہ اپنی موت مرے یا اسے غیر شرعی طریقے سے مارا گیا ہو۔ لیکن جانور کے وہ حصے جن میں جان نہیں ہوتی، جیسے ناخن، دانت، ہڈیاں، خون اور بال، جن میں جان نہیں ہوتی، روح نہیں ہوتی ہے، یہ سب پاک ہوتے ہیں، سوائے کتے، سور اور غیر کتابی کافر کے، جن کا سب کچھ نجس ہے، حتیٰ کہ ان کے دانت، ان کے ہڈیاں، ان کے اون، ان کی بال بھی نجس ہوتے ہیں۔ اور ہاں، جن کا خون اچھل کر نہیں نکلتا، جیسے مچھلی ہے، اگر وہ پانی کے اندر خود بھی مر جائے تو اس کا مردار پاک ہوتا ہے۔ سلمان نے پوچھا، اور اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا آپریشن کے نتیجے میں اس کے جسم کا کوئی حصہ جیسے انگلی ہے یا ہاتھ ہے وہ کٹ جاتا ہے اور اس سے الگ ہو جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ بھی نجس ہوگا؟ ذیشان نے جواب دیا کہ ہاں، وہ کٹا ہوا حصہ بھی نجس شمار ہوگا۔ اس کے بعد سلمان نے بڑا پرجوش ہو کے کہا کہ جی ٹھیک ہو گیا بھائی جان، میرے پاس اب لسٹ میں 5ویں نجاست خون ہے، اور کہنے لگا بھائی اتنا تو اب میں بھی بتا سکتا ہوں
کہ خون انسان کا ہو یا حیوان کا، ایسا حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہو وہ نجس ہوتا ہے۔ ذیشان نے اس کو شاباش دی اور کہنے لگا کہ بالکل صحیح۔ اب چونکہ سلمان جیسے بتایا بڑا زیرک بچہ ہے اور وہ چیزوں کو باریکی سے سن بھی رہا ہے اور اس کو سمجھ بھی رہا ہے، کچھ اصول اس کے ذہن میں بیٹھتے جا رہے ہیں۔ انہیں اصولوں کے باعث وہ آپ خود بتا سکتے ہیں اس مسئلے کا کیا جواب ہو سکے، جیسا کہ اس نے خون کے مسئلے میں خود ہی بتا دیا۔ تو ذیشان نے اس کو شاباش دی اور کہا کہ بالکل ٹھیک، لیکن ایک ایکسیپشن یاد رکھو، ایک استثناء ہے یہاں پر۔ جب ہم کسی حلال جانور جیسے گائے ہے، بکری ہے، اس کو شرعی طریقے سے ذبح کرتے ہیں تو جو خون فوارے کی شکل میں اس کے گردن سے باہر نکلتا ہے وہ نجس ہے، لیکن جو خون ذبح کرنے کے بعد جانور کے گوشت، اس کے دل اور جگر کے اندر باقی رہ جاتا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ لہذا جیسے قصاب گوشت بنا رہے ہوتے ہیں یا عید قربان کے بعد میں گوشت بناتے ہوئے جو خون اس کے گوشت میں موجود ہوتا ہے، اگر وہ جسم کو لگ جاتا ہے، کپڑوں کو لگ جاتا ہے تو وہ نجس نہیں کرتا۔ یہ سن کر کچن سے واپس آتی ہوئی والدہ نے پریشانی سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ کھانا بناتے ہوئے اگر چھری سے میری انگلی کٹ جائے اور خون کا ایک چھوٹا سا قطرہ ہانڈی میں گر جائے تو کیا پورا کھانا نجس ہو جائے گا؟ ذیشان نے سنجیدگی سے کہا کہ جی امی جان، خون کا ایک چھوٹا سا قطرہ بھی پورے کھانے اور برتن کو نجس کر دے گا، اور احتیاط لازم کی بنا پر کھانا ابالنے، آگ پر پکانے یا حرارت دینے سے وہ پاک نہیں ہوگا، وہ کھانا پھینکنا پڑے گا۔ سلمان، جس کی نظریں ابھی اپنی ڈائری میں گڑی ہوئی تھیں، وہ بولا بھائی جان، اس کے بعد نجاسات کی لسٹ میں دیکھ رہا ہوں کتا اور سور کا ذکر ہے۔ اب تک آپ نے جو کچھ سکھایا ہے اس کی روشنی میں یہ بھی بآسانی بتا سکتا ہوں کہ کتا اور سور دونوں ایسی نجاستیں ہیں کہ ان کے بال، ہڈیاں، پنجے، ناخن، لعاب اور ساری رطوبتیں نجس ہیں، چونکہ اب سے کچھ دیر پہلے ہی ذیشان اس بات کا ذکر کر چکا تھا کہ کتا، سور اور کافر کے جو ایسے اعضاء ہوتے ہیں جن میں جان نہیں ہوتی وہ بھی نجس ہوتے ہیں۔ لہذا سلمان نے خود ہی یہ بتا دیا کہ اب میں خود اس چیز کو جان سکتا ہوں کہ ان کتا اور سور، ان دونوں کے تمام اجزاء حتیٰ کہ جن میں جان نہیں ہوتی وہ بھی نجس ہوتے ہیں۔ ذیشان کہنے لگا شاباش، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اور اگر کتا یا سور خود گیلے ہوں یا کوئی گیلی چیز ان کے ساتھ مس ہو جائے تو اسے بھی نجس کر دیتے ہیں، لیکن اگر خشک ہیں، کتا خشک ہے تو وہ نجس نہیں کرے گا، لیکن گیلا ہے، سور گیلا ہے تو وہ آپ کے کپڑوں کو، آپ کے ہاتھ کو، جسم کو بھی نجس کر سکتا ہے۔ سلمان نے جلدی سے کہا کہ بھائی اگلی نجاست ہے کافر۔ ذیشان نے یہاں پہ بات واضح کی اور کہنے لگے دیکھو سلمان، شریعت میں کافر کی دو قسمیں ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے جس کو ہم غیر کتابی کافر کہتے ہیں، ایسے شخص جس کا کوئی دین نہ ہو، جو خداوند متعال اور اس کی وحدانیت کا اعتراف نہ کرتا ہو، کسی رسول، کسی آسمانی کتاب اور صحیفے کا قائل نہ ہو، تو ایسے شخص کو غیر کتابی کافر کہتے ہیں، جو کسی نبی اور اس پہ اتری ہوئی کسی کتاب کا قائل نہیں ہوتا ہے۔ اور اس شخص کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ شخص نجس ہے، یہاں تک کہ اس کے ناخن، اس کے بال، اس کی دیگر رطوبتیں بھی نجس ہوتی ہیں۔ اگر یہ کسی پاک چیز کو ہاتھ لگے اور اس کا ہاتھ گیلا ہو یا وہ پاک چیز گیلی ہو تو وہ پاک چیز نجس ہو جائے گی۔ اور کافر کی دوسری قسم ہے جس کو کتابی کافر کہا جاتا ہے، ایسا شخص جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا پیروکار ہو، جو اللہ کے وجود کا بھی قائل ہو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اعتراف نہ کرے۔ ہاں، ان سے قبل کسی نبی کی رسالت اور اس پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان رکھتا ہو، جیسے عیسائی لوگ ہیں یا یہودی لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کو کتابی کافر کہا جاتا ہے۔ اور ان کا حکم یہ ہے کہ یہ نجس نہیں ہوتے بلکہ یہ پاک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ بات اب واضح ہو گئی ہوگی۔ سلمان کہنے لگا جی بھائی جان، سمجھ آ گئی، لیکن یہ بتائیں کہ کیا کوئی مسلمان بھی نجس ہو سکتا ہے؟ ذیشان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہاں سلمان، دو صورتوں میں ایسا ممکن ہے۔
بنابر احتیاط واجب کہ دو ایسے مسلمان ہیں جو نجس ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے جس کو غالی کہا جاتا ہے۔ ایسا مسلمان جو غالی ہو، یعنی ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام میں سے کسی ایک کو خدا یا رب کہے، یا یہ کہے کہ خدا ان ہستیوں میں حلول کر گیا ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر ایسا شخص غالی کہلاتا ہے اور یہ نجس ہوتا ہے۔ اور دوسرا شخص جو نجس ہے اس کو ناسبی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی نسبت دشمنی کا اظہار کرتا ہو یا بغض اور دشمنی کی وجہ سے انہیں برا بھلا کہتا ہو، تو احتیاط واجب کی بنا پر یہ بھی نجس ہیں۔ تو سلمان کہنے لگے لیکن اگر معلوم نہ ہو کہ فلاں شخص کافر ہے یا ناسبی ہے یا نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ تو ذیشان نے کہا کہ ایسی صورت میں وہ پاک سمجھا جائے گا، اس کو ہم نجس نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد سلمان نے پوچھا کہ کیا کتا، سور یا کافر یہ کبھی پاک بھی ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہ ذیشان نے ایک حیرت انگیز سائنسی اور فقہی نکتہ اٹھایا۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ پاک ہو سکتے ہیں، اور ان کے پاک ہونے کے عمل کو استحالہ کہا جاتا ہے۔ استحالہ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقت بدل جاتی ہے، جس کو میڈیکل سائنس میں یا سائنسی زبان میں سبسٹینشیل ٹرانسفارمیشن کہا جاتا ہے، یا بائیو ٹرانسفارمیشن بھی اس کو کہا جاتا ہے، جس میں پورا مادہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک کتا ہے یا سور ہے کسی نمک کے مکان میں گر گیا اور سالہ سال وہاں پہ پڑا رہا، تو اس کے بعد گل سڑ کر خود نمک بن جائے تو وہ نمک پاک ہوگا۔ اب چونکہ وہ کتا نہیں رہا، اب اس کی کیفیت جو ہے ٹوٹلی تبدیل ہو چکی ہے، استحالہ ہو چکا ہے اس کا، تو اب وہ نمک پاک ہوگا کیونکہ اب وہ کتا نہیں رہا، نمک بن چکا ہے۔ اسی طرح نجس لکڑی جب اس کو جلا دیا جائے اور جلانے کے بعد وہ راکھ بن جائے تو وہ راکھ پاک ہوگی، چونکہ اب وہ لکڑی نہیں کہلائے گی۔ لیکن جہاں تک بات ہے کافر کی، کیا یہ کافر بھی پاک ہو سکتا ہے یا نہیں، کافر غیر کتابی، تو اگر وہ اسلام قبول کر لے، یعنی کلمہ شہادت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے دے، تو وہ مسلمان ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کا بدن، اس کا تھوک، پسینہ اور دیگر رطوبتیں بھی پاک ہو جائیں گی۔ اگر مسلمان ہوتے وقت ان میں سے کوئی نجاست اس کے بدن یا لباس پر تھی تو اسے پاک کرنا ضروری ہوگا، ظاہری نجاست کو پاک کرنا ضروری ہوگا، اس کے علاوہ اس کی تمام جو چیزیں ہم نے نجاسات میں ڈسکس کی تھیں وہ سارے کی ساری پاک ہو جائیں گی۔ اب یہاں پہ سلمان نے اگلا پوائنٹ پڑھا اور کہنے لگا کہ چھٹی جو نجاست ہے وہ شراب ہے، اور پھر کہنے لگا کہ بھائی ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ شراب تو انگور سے بنتی ہے، انگور حلال ہیں اور پاک ہیں، تو شراب نجس کیوں ہے؟ ذیشان نے جواب دیا کہ اسلام نے شراب کو تمام برائیوں کی جڑ کہا ہے، ام الخبائث کہا ہے، کیونکہ یہ انسان کی عقل کو ضائع کر دیتی ہے اور انسان اچھے اور برے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ اور پھر کہنے لگا کہ شراب صرف انگور کی نہیں بنتی ہے بلکہ اس کی مختلف اقسام ہیں، اور بہتر ہے کہ میں ساری اقسام کے بارے میں تمہیں سمجھا دوں۔ سب سے پہلے ہے انگور کی شراب۔ اگر انگور کے رس کو پکایا جائے اور اس میں ابال آ جائے تو وہ پاک ہوگا، لیکن اسے پینا حرام ہوگا۔ اسی طرح اگر خود انگور کو ابالا جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے۔ نجس تب ہوگا جب انگور کا رس شراب بن جائے، یعنی جب انگور کا رس اس کو ابال پکڑ لے یا جوش پکڑ لے اور اس میں نشہ آور کیفیت پیدا ہو جائے، یعنی کہ وہ فرمینیشن کے ذریعے سے الکول بننے لگے، تو شراب کہلاتا ہے۔ ایسی شراب حرام بھی ہے اور نجس بھی ہے۔ تو ایک خاص کیفیت کے بعد جب اس میں جوش آتا ہے انگور کے رس میں، اس خاص کیفیت کے بعد پہنچنے کے بعد وہ نجس ہو جاتا ہے، وہ شراب کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ کھجور ہے، منقہ ہے اور کشمش کی شراب ہے، اس کے جو رس ہوتا ہے، اگر ان کے رس میں ابال آ جائے تو یہ تب بھی پاک ہیں اور ان کا پینا حلال ہوتا ہے، لیکن اگر یہ نشہ آور ہو جائے تو ان کا پینا حرام ہوگا اور یہ بھی نجس ہوں گے۔ اور تیسرا ہے فقہ کی شراب، چونکہ یہ میڈیکل اور طب جو حکیم ہوتے ہیں، حکماء ہوتے ہیں، وہ بھی مریضوں کو دیتے ہیں، تو اس لیے اس کا ذکر کرنا بھی یہاں پہ ضروری ہے کہ یہ جو سے بنتی ہے، جو سے بنائی جاتی ہے یہ شراب،
اور ہلکے نشے کا سبب بنتی ہے اور یہ حرام ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر یہ نجس بھی ہے۔ البتہ ایک ماء شعیر ہوتا ہے جسے آبی جو کہتے ہیں، جو طبیب حضرات دوا کے طور پہ دیتے ہیں مریضوں کو، وہ پاک اور حلال ہے بشرطے کہ اس میں نشہ نہ ہو۔ تو یہاں تک مسئلہ سمجھانے کے بعد سلمان کہنے لگا کہ جی بھائی، میں اس مسئلے کو بھی سمجھ چکا ہوں، اور لیکن یہ بتائیں کہ کیا شراب کو پاک کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے، یا کوئی ایسا طریقہ جس سے شراب جو ہے اس کی نجاست ختم ہو جاتی ہو؟ تو ذیشان کہنے لگا کہ ہاں بالکل ہے۔ اگر شراب خود بخود یا کسی چیز کے ملانے سے، مثلا سرکہ یا نمک ملانے سے وہ شراب سرکہ بن جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو فقہی اصطلاح میں انقلاب کہتے ہیں، یعنی کہ چیز کا تبدیل ہو جانا۔ اور ہاں، جس برتن میں وہ شراب موجود تھی، سرکہ بننے کے بعد وہ برتن بھی پاک ہو جاتا ہے، وہ بوتل میں ہو یا کسی برتن میں۔ سلمان نے آخری نجاست جو تھی لسٹ میں اس پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ نجاست خور جانور کا پسینہ ہے، تو اس کو ذرا سمجھا دے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ ذیشان نے کہا کہ ہر وہ جانور، چاہے وہ حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو، جیسے اونٹ ہے، بکری ہے یا مرغی ہے، جس کی پیدار عادت انسانی فضلہ یعنی پاخانہ کھانے کی ہو۔ بہت سارے جانور ہوتے ہیں جن کو عادت ہو جاتی ہے انسانی فضلہ کھانے کی، یعنی کہ اس کی غذا ہی انسانی فضلہ ہو، تو اس کا پسینہ نجس ہو جاتا ہے۔ سلمان نے بات کاٹتے ہوئے جلدی سے کہا کہ بھائی، اگر تو وہ حیوان حلال گوشت ہے تو پسینے کے علاوہ اس کا پیشاب اور پخانہ بھی نجس ہونا چاہیے۔ جس طرح اس کا پسینہ نجس ہے اور وہ انسانی فضلہ کھاتا ہے، تو کیا اس کا پیشاب اور پخانہ بھی نجس ہوگا؟ ویسے تو ہم نے بات کی تھی کہ حلال جانور کا پیشاب اور پخانہ پاک ہوتا ہے، نجس نہیں ہوتا، لیکن اس جانور کے بارے میں بتائیں کہ جو کھاتا ہی انسانی فضلہ ہے، جو نجاست خور جانور ہے، اس کے پیشاب اور پخانے کا کیا حکم ہے؟ تو ذیشان نے کہا کہ آپ ٹھیک سمجھے ہو، انسانی فضلہ کھانے والے ایسے عادی حیوان کا نہ صرف پیشاب و پخانہ نجس ہے، بلکہ اس کا دودھ اور گوشت بھی حرام ہے، اس کو نہیں کھایا جا سکتا جب تک ان کو پاک نہ کیا جائے۔ تو یہ سن کر سلمان کو حیرت بھی ہوئی، تو کہنے لگا تو اس کا مطلب ہے کہ جو حلال جانور ہے وہ اب ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا، اب ہمارے کسی کام کا نہیں رہا۔ تو ذیشان نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اسے پاک کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اور اس کو پاک کرنے کے عمل کو استبراء کہا جاتا ہے۔ اس جانور کو ایک خاص مدت تک فضلہ کھانے سے روک کر پاک غذا دی جاتی ہے۔ پھر اس کو سمجھایا کہ جیسا کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر نجاست کھانے والا اونٹ ہے اس کو 40 دن، اگر وہ گائے ہے تو اس کو 20 دن، بھیڑ بکری ہے تو اس کو 10 دن، مرغابی ہے تو 5 یا 7 دن، اور پالتو مرغی ہے تو اس کو 3 دن تک نجاست کھانے سے روکا جائے گا اور ان کو پاک غذا دی جائے گی۔ اور لازمی نہیں کہ اس کو اس عرصے میں صرف پاک غذا دی جائے، بلکہ اگر نجس شدہ غذا یا انسانی پاخانے کے علاوہ کوئی عین نجاست جیسے خون ہے وہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں تک جب بات پہنچی تو ان کے والد صاحب، جو کچھ دیر پہلے اپنی فون کال سننے کے لیے چلے گئے تھے، وہ واپس کمرے میں آئے اور دونوں بھائیوں کی گفتگو بڑے غور سے وہ سن رہے تھے، اور انہوں نے ایک گہری سانس لی اور بولے، بیٹا ذیشان، طہارت اور نجاست کے ان باریک مسائل کی وجہ سے بعض لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، انہیں ہر وقت یہ وسوسہ رہتا ہے کہ وہ گھنٹوں ہاتھ پاؤں دھوتے رہتے ہیں، پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے کہ پاک ہوئے یا نہیں۔ آپ نے بھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا روزمرہ زندگی میں، بعض لوگ شدید شک کا شکار ہو جاتے ہیں، شکی مزاج ہو جاتے ہیں طہارت اور نجاست کے معاملے میں، بار بار کپڑے کو دھوتے رہیں گے، بار بار اپنے ہاتھ یا پاؤں کو دھوتے رہیں گے، اس لیے کہ ان کو یقین نہیں ہو رہا ہوتا کہ پتہ نہیں یہ جسم یا کپڑا پاک ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے؟ ذیشان نے والد کی تائید کی اور کہنے لگا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے بابا جان، فقہ کی زبان میں ایسے شخص کو کثیر و شک کہتے ہیں، یا اس کو وسواسی بھی کہا جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ وسواس ہوتے ہیں۔ اسلام ایسا دین فطرت ہے جو حد سے زیادہ
احتیاط اور وسوسے کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ شیطان کا ایک جال ہوتا ہے، لہٰذا ایسے شخص کو تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے اپنے وسوسے کی اور اپنے شک کی۔ لیکن والد نے پوچھا تو آپ بتائیں اس کا علاج کیا ہے، ایسے شخص کو کس طرح چھٹکارا مل سکتا ہے اس بہت زیادہ شکی مزاج ہونے سے؟ تو ذیشان نے مضبوط لہجے میں کہا کہ بابا جان، وسوسے کا بہترین حل یہ ہے کہ ایک لمبی مدت تک اس کی طرف توجہ ہی نہ دے۔ شک کرنے والا شخص یہ ذہن میں رکھ لے کہ وسوسے کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کا عمل ٹھیک ہوگا، وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ تمام مراجع نے روایات کی روشنی میں فتویٰ دیا ہے کہ ایسا شخص اپنے شک اور اپنے وسوسے کی پرواہ نہ کرے، اور اگر ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے، لباس یا بدن نجس ہو، تو وہ خدا کی بارگاہ میں معذور ہوگا، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، چونکہ اس کو ایک مرض ہے، یہ نفسیاتی مرض کا شکار ہے۔ ایسے شخص کو شریعت نے بھی چھوٹ دی ہے۔ بس وہ یہ ڈر اپنے ذہن سے نکال دے کہ کہیں اس کا عمل باطل نہ ہو یا کہیں وہ عذاب کا مستحق نہ ٹھہرے، جبکہ ایسا ڈر درست نہیں ہے۔ تو یہ اس شخص کی بات ہے کہ جو بہت زیادہ شک کرتا ہے، کثیر و شک ہوتا ہے، جس کو یقین حاصل نہیں کر پاتا اور بار بار اپنے ہاتھ پاؤں کو دھوتا رہتا ہے یا بار بار وضو کرتا رہتا ہے۔ وہ اس بات کا یقین رکھے کہ وسوسہ شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے، اور معصومین علیہ السلام کی روایات میں اسے شیطان کی اطاعت اور پیروی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ سن کر والد صاحب کا چہرہ فخر سے چمک اٹھا۔ انہوں نے ذیشان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعائیں دیتے ہوئے کہا، بہت خوب میرے بیٹے، مجھے تمہاری اس قدر خوبصورت دینی سمجھ بوجھ پر فخر ہے۔ اللہ تمہیں دین و دنیا کی تمام کامیابیاں عطا کریں۔ رات کے اس پہر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محبت کرنے والے گھرانے کی یہ علمی اور روحانی محفل اپنے حسین ترین اختتام کو پہنچی۔ سب نے مل کر ہاتھ اٹھائے اور یہ خوبصورت دعا پڑھی، اللہم طہرنی من کل نجس و دنس وجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ، مجھے ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے پاک کر دے اور مجھے پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں شامل فرما۔ تو یہاں تک پاکیزگی کا یہ سفر ختم ہوتا ہے۔ ایک خوبصورت نشست جو ایک فیملی نشست تھی، جس کا ذکر میں نے پچھلے لیکچر سے پہلے بھی کیا تھا، ایک ایڈوائس کے طور پہ کہ اپنے گھر کے ماحول کو بھی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو بھی ایسا ہی بنائیں۔ اب چلتے ہیں اس لیکچر کے خلاصے کی طرف۔ اس لیکچر سے جو میں نے سیکھا کہ عام برتن اور کتے یا سور کے نجس کیے ہوئے برتن کو پاک کرنے میں فرق ہے، یہ دونوں کو ایک طریقے سے پاک نہیں کیا جاتا۔ میں نے سیکھا کہ اگر پانی کی ٹینکی یا حوض نجس ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کروں گا۔ میں نے اس سبق میں یہ بھی سیکھا کہ نجس جوتے کو زمین خاص شرائط کے ساتھ پاک کر دیتی ہے۔ میں نے سیکھا کہ کون سا مردار اور کون کون سے حیوانات کا خون نجس ہوتا ہے، اور میں نے کافر اور شراب کی اقسام اور ان کی نجاست اور طہارت کے بارے میں بھی بہت کچھ سیکھا۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ جو جانور انسانی فضلہ، انسانی پاخانہ کھانے کا عادی ہو، اس کا پسینہ، اس کا پیشاب پخانہ نجس اور گوشت حرام ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے استبراء کے متعلق بھی جانا۔ میں نے آخر میں یہ بھی جانا کہ طہارت و نجاست میں حد سے زیادہ شک کرنا شیطان کا جال ہے۔ وسوسے کا واحد حل بے توجہی ہے۔ ایسا شخص عام لوگوں کی طرح پاکیزگی اختیار کرے تو اس کا عمل شریعت میں قابل قبول ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ان مسائل کو میں اپنے دوستوں، عزیز و اقارب سے بھی شیئر کروں گا، کیونکہ سارے معاشرے کو پاک صاف رکھنا ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے۔ تو آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح مشقی سوالات، ان کو آپ اپنے پاس نوٹ کریں، اور ان کے جوابات اسی لیکچر کے اندر موجود ہیں، ان سے آپ سن کے یا ان کو PDF فائل کو دیکھ کے آپ اس میں سے ان کے جواب نکال سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ انشاءاللہ یہ یاد بھی رہیں گے۔ پھر ایک علمی اور تحقیقی سرگرمی آپ لازمی کریں۔ پہلے یہ ہے کہ اسلام میں پاکیزگی کی کیا اہمیت ہے، اور ہمارے معاشرے صفائی
اور پاکیزگی کا شعور نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا دقت کرنی پڑے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں ایک سروے کریں، آپ دفتر میں ہیں، آپ کالج میں ہیں، آپ اپنے محلے میں دیکھیں کہ لوگوں کو نجاسات اور مطہرات سے کتنی آگاہی ہے، لوگ ان چیزوں کے بارے میں کتنے آگاہ ہیں، اور لوگ کس قدر ان مسائل کی اور ان چیزوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔